لے جی اب روایت ذہن میں آ گئی آپ کی قسمت سے، جو دوست اب تک نہیں مل پائے نا اس روایت پہ مل جائے۔ مزاج ہی ایسا روایت کا، اتنا تو اپنا خطابت کا تجربہ پتا ہے کون سی بات مومن چاہ کے بھی خاموش رہ نہیں سکتا۔ حضور آپ کو پتا ہے حجاج بن یوسف عالم اسلام نے بھی تاریخ کے ہر ڈکیت کو ہیرو ضرور بنایا۔ حجاج بن یوسف بدبخت دشمن اہل بیت، وہ تلاش کر کر کے مارتا تھا علی کے چاہنے والے۔ ایک دن اس کے ایجنٹ آئے، انہوں نے کہا حضور آج ہمیں کوئی مرد تو نہیں ملا، ایک بڑھیا ملی، توجہ ہے، آج ایک بڑھیا ہی ملی ہے، مگر حضور یہ کنفرم رپورٹ، یہ نا علی کو فلاں فلاں کی نسبت افضل مانتی، رپورٹ کنفرم، ہاں جی ویگو ڈالے میں لے آئے، توجہ ہے جی، حضور ہر دور میں چلتے ہیں، لہذا لے آئے، رپورٹ کنفرم ہے۔ اس نے کہا سامنے کھڑا کیا دربار میں، اس نے کہا مجھے پتہ چلا تو علی کو فلاں فلاں سے افضل مانتی۔ اس نے کہا جناب آپ کے رپورٹ دینے والوں نے جھوٹ بولا۔ زیفہ بھی آگے سے چمک اٹھی، توجہ ہے جی، علی کا عشق، بزرگ ذاکر کہا کرتے تھے علی کا عشق بوڑھی ہڈیوں میں بھی جان لاتا ہے، توجہ ہے جی، چمک کے کہنے لگی۔ دیکھیں یاد رکھیں اپنے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھنا اور بات، فاسق اور بدبخت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا اور بات ہے۔ وہ تڑپ کے کہنے لگی تجھے کہا کس نے میں علی کو فلاں فلاں کی نسبت افضل مانتی ہوں؟ ہاں میرا تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں، میں تو علی کو فلاں فلاں کی نسبت افضل نہیں مانتی۔ اس نے کہا نہیں میری رپورٹ کنفرم ہے، تو علی کو فلاں فلاں سے افضل مانتی۔ اس نے کہا تیری رپورٹ باطل ہے، میں علی کو قطعاً بھی فلاں فلاں کی نسبت افضل نہیں مانتی۔ حضور پہلے دوست سے لے گئے اور آخری دوست تک ساتھ دیں گے تو لطف آ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں میری رپورٹ کنفرم ہے۔ اس نے کہا غلط ہے، میں جو تجھے بتا رہی ہوں میں علی کو کسی فلاں فلاں کی نسبت افضل نہیں مانتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں علی کو فلاں فلاں کی نسبت افضل مانوں گی اس کا تو مطلب ہوگا فلاں فلاں میں بھی کوئی خصوصیت تھی۔ میں علی کو کسی کی نسبت سے نہیں اپنی ذات میں افضل مانتی ہوں۔ اللہ 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 علی 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 یا سلام مصطفیٰ جانے کے مرتضیٰ کیا ہے، مرتضیٰ جانے کے مصطفیٰ کیا ہے، اندھیرے کیا جانے کے ملاج رسول۔ اتنا تبرہ کرو آل محمد کے دشمن مار، زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان کے دشمنی کیا ہے۔ کل ایمان کل قرآن جب کمال دارا ہے۔ توجہ فرما رہے دوستان نے بات پہنچ رہی ہے۔ حضرت علامہ ذیشان جوادی مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا مسئلہ یہ ہے فضائل کے لیے تقابل کرنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو لطف آئے دوستو، فرماتے ہیں سیدہ کا کسی سے تقابل کرنا بھی شاید گناہ ہے۔ توجہ ہے کہ فرماتے ہیں سیدہ کو کسی کے ساتھ ملانا، سیدہ کو کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنا، کمپیئر کرنا نہیں، فرماتے ہیں گناہ ہو جائے گا۔ سیدہ کو کسی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں ذیشان جوادی حضور شاعر بھی تھے، ان کا بڑا کلام آج تک پڑھا جاتا ہے ممبروں کے اوپر۔ انہوں نے فرمایا یاد رکھو سیدہ کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کسی سے ملا کے سیدہ کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ ذیشان جوادی صاحب نے، شاعر اہل بیت۔ حضور شاعر مشرق نے یہ کر کے نہیں دکھایا؟ نہیں لطف آئے اگر بات پہنچے تو شاعر مشرق نے کہا حضور ہو سکتا ملا کے فضائل پڑھے جا سکتے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال برے صغیر میں سب کانٹیننٹ میں، اب اقبال سے بڑی فکر کہاں سے لائیں گے؟ توجہ ہے جی، پیچھے بیٹھے ہوئے دوست میرے ساتھ ہیں نا جی؟ ہاں حضور لطف آئے گا اگر بات پہنچے۔ ذیشان جوادی صاحب مرحوم کا جملہ ذہن میں رکھیے گا نہیں ممکن، شاعر نے کہہ دیا، شاعر اہل بیت نے نہیں ممکن، شاعر مشرق نے کہا میں کر کے دکھاتا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سبحان اللہ، اسد نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں مریم کو ایک نسبت ہے جو عزت دے رہی ہے، مریم سلام اللہ علیہ کا بیٹا عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ،
پیغمبر سے پہلے جو گزرا اولو العزم پیغمبر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا عیسیٰ ایک نسبت ہے جو مریم کو عزت دے رہی ہے, اور اگر سیدہ کائنات کو دیکھیں تین نسبتیں عزت دے رہی ہیں. اب جو ہے جی نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ رحمت للعالمین, وہ جو امام اولین و آخرین ہے. کائنات توحید کا قافلہ جس کے پیچھے چلتا ہے وہ امام کائنات, وجہ تخلیق کائنات جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے, وہ جو اللہ کا عشق ہے, وہ جو ذات مصطفیٰ ہے, وہ مصطفیٰ جو 1.25 لاکھ انبیاء کا سردار ہے, وہ جو آل محمد کا سردار ہے, جس کے دنیا کروڑوں فضائل پڑھتی رہے, پڑھتے پڑھتے مر جائے کہ ایک جملہ ہی کہہ دینا کافی ہے, وہ جو علی کا بھی مولا ہے. توجہ ہے جی حضور, وہ مصطفیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایسے ہی ہے جی بانوے آتاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. توجہ ہے جی, وہ کون ہے؟ بانو ہے, خاتون ہے. وہ خاتون کس کی ہے؟ تاجدار حلتا کی. سورہ حلتا کا جو تاجدار ہے علی ابن ابی طالب, وہ اس کی خاتون ہے. وہ ہے کون؟ اقبال فرما رہے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا. صاحبان فہم بیٹھے ہیں, بات ضائع نہیں ہونی چاہیے. علامہ اقبال کے القابات میں سے ایک لقب ہے حکیم امت. ایسا ہی جو بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے اسکول کالجوں میں پڑھا ہے انہوں نے جان حکیم, یہ حکیم تھے امت کے. کیوں؟ نسخے دیتے تھے. توجہ ہے جی, انہیں کیوں حکیم کہا؟ آخر بیٹھے تک دوست حکیم اس لیے کہا انہوں نے اپنے دور میں امت کے مسائل کو تشخیص کیا اور اس کا حل تجویز کیا. ایسے ہی ہے نا جی. حضور بات کی اہمیت صاحب کلام کے ساتھ ہو, کلام کی اہمیت صاحب. میں آپ کچھ بولیں اور بات ہے, اقبال سے بڑی فکر کہاں سے لائیں گے؟ وہ جسے امت نے کہا حکیم امت, وہ جو لفظ بولنے کا اہمیت اور ہے, وہ حکیم امت کہہ رہے مرتضی مشکل کشا. وہ جس نے اپنے دور میں امت کے مسائل کو درک کیا وہ بتا رہا ہے امت والو تمہاری مشکلوں کا حل علی ابن ابی طالب. جو ہے مادریاں مرکز پرکار عشق, مادریاں قافلہ سالار عشق. وہ جو عشق توحید کا قافلہ ہے اس کے سردار ہیں ائمہ حسن و حسین. وہ پرکار ہیں, پرکار دیکھیں جی, پرکار رکھتے ہیں, باقی ارد گرد سب کچھ گھومتا. حسنین کے ارد گرد ساری کائنات عشق گھومتی ہے, فرماتے اس کی بھی ماں ہے. ایسا ہی ہے جی. تھکے تو نہیں بیٹھے دوستو, بات پہنچے گی, لطف آئے گا. لیجیے پوری تقریر سے ایک جملے میں سمٹ کر آ رہی ہے, اگر آپ دوستوں نے ساتھ دیا تو. حضور شاعر اہل بیت نے کہا تھا کسی سے نہ ملانا نہیں ممکن, کسی سے ملا کے فاطمہ کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے, سیدہ کے فضائل نہیں پڑھے جا سکتے. حضور حکیم امت شاعر مشرق نے کر کے دکھا دیا. اس نے کہا میں آپ کو ملا کے دکھاتا ہوں. سیدہ کو 3 نسبتیں فضیلت دیتی ہیں جبکہ مریم کو صرف ایک دیتی تھی. ملا دیا نا, تو شاعر اہل بیت نے کہا تھا نہ ملائیے گا, نہیں ہوگا, ملا کے نہیں پڑھے جا سکتے. حکیم امت شاعر مشرق ہے. اب ایک شاعر اہل بیت ہے, ایک شاعر مشرق ہے, پھر دیکھیں کس کی بات سچی ہوئی. اب حضور اقبال سے اونچی فکر نہیں لائی جا سکتی تھی, اقبال سے بڑا کسی کا کلام نہیں لایا جا سکتا تھا. فکر انسانی کی معراج کا نام ہے اقبال. وہ فکر انسانی جب اپنی معراج میں پہنچی تو اسے بھی یہی دکھائی دیا کہ مریم کو 1 نسبت عزت دیتی ہے, زہرا کو 3 نسبت عزت دیتی ہے, بابا مصطفیٰ کی, شوہر علی مرتضیٰ کی, بیٹوں حسنین کی. یہ تھی فکر انسانی کی معراج. اللہ نے دیکھے اب یہ فکر انسانی کی معراج اللہ کے قانون میں کتنی چھوٹی پڑ گئی. کیوں؟ اللہ نے یہی تینوں نسبتیں چادر میں زہرا کے سامنے بٹھا دی. فرمایا سنو ہم فاطمہ کو وعدوہا وقالوہا وقالوہا. اقبال تجھے لگتا ہے یہ زہرا کو عزت دیتے ہیں, میری نظر میں یہ زہرا سے پہچان لے رہے ہیں. اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت اللہ اکبر یا علی